رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بیان ہوگا، اور گزارش یہ ہے کہ ممبر کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا صبر تحمل کے ساتھ بیٹھے رہیں، شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ، اور درمیان سے اٹھنے نہ پائیں۔ ممبر کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر درمیان سے اٹھ جائیں گے تو اس سے مجمع پر بھی اثر ہوتا ہے، جو بیان کر رہا ہے کے پاس ان کے ساتھ جو آئے ہوئے ان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے، ہمارے یقین مخلوق سے نکل کر ایک اللہ پر آ جائے۔ یہ اصل کام ہے، یہ کام ہی اس لیے ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا۔ اگر اختیار ہوتا تو میں اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے ہم سب سے؟ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، اس سطح کا ایمان کہ جو ہمیں ہر غلط کام سے روک، ایسا ایمان جو ہمیں اللہ کے ہر حکم پر ڈال دے، وہ سطح ایمان کی ہو جائے کہ دل کا وجدان یہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، جیسے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بلا شرکت کے غیر کے بنایا ہے، ساری کائنات بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اسی طرح سے اس کائنات کا نظام بھی، نظم و نسق بھی اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نے مخلوق بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوقات، بعض مخلوق بہت نحیف ضعیف، ایسی بھی مخلوق ہے جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اتنی باریک، اور ایسی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ بہت ہی قدآور، ظاہری شکل میں بہت زوراور اور ظاہری شکل میں بہت طاقتور، لیکن مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور جیسی ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں۔ اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ یہ بول کتنے اہم ہیں، کتنے قیمتی ہیں، کتنے ضروری ہیں، لیکن بول ہوتے ہیں، بول الفاظ یہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو پانے کے لیے بڑی محنت، مشقت، مجاہدہ، قربانی، لا الہ الا اللہ، کتنے قیمتی بول ہیں یہ۔ اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے، لیکن لا الہ الا اللہ صرف بول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال مسلسل محنت فرمائی، اور کن پر محنت کی جا رہی ہے؟ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ کتنا اونچا رتبہ ہے، کتنی مقدس ہستیاں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر واقعی وہ سطح کا ایمان حاصل کر لیا صحابہ اکرام کہ اللہ تعالی ہم بعد کے آنے والوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ایمان ایسے لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، الفاظ سے الفاظ پھیلتا ہے اور حال سے حال پھیلتا ہے۔ اگر ایمان کے صرف بول ہیں، اس میں شک نہیں، یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے، لیکن اگر صرف بول ہی ہیں، حقیقت نہیں ہے، تو ان الفاظ سے باطل کی جڑیں کھوکھلی نہیں ہوں گی۔ فرمایا باطل تو حقیقت کے ساتھ ہمارے سامنے ہو اور ہمارے پاس صرف الفاظ ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے، یہ صرف زبان پر نہ رہے یہ بول، بلکہ یہ دل کی آواز بن جائے، یہ دل میں پیوست ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کے سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اور اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں، اور اللہ غالب ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں، اور اللہ حاکم ہیں اور باقی سب محکوم ہیں۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ تو صرف ان کا چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا۔ وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہماری تمام ضروریات سے خوب واقف۔ کوئی چیز اللہ سے ہماری چھپی بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا سوچ ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ ہر چیز، کوئی چیز ڈھکی نہیں ہے، اور ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں۔ غنی اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں تو پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی بگاڑ دیں تو پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اول ہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ آخر ہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ ظاہر ہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اور اللہ باطن ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان بھی ہے اور یہ کلمہ معرفت بھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں،
کہ اللہ کون ہیں، کیسے ہیں؟ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں جائے گا نہیں۔ وہ مال کے پیچھے نہیں، مال والوں کے پیچھے نہیں، نقشوں کے پیچھے نہیں، نقشے والوں کے پیچھے نہیں، وہ چیزوں کے پیچھے نہیں، چیزوں والوں کے پیچھے نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ تو اللہ ہی کی طرف جائے گا، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا، وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل پریشان ہی رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس دل کا رخ صرف اللہ کی طرف، اس دل کو اللہ کے غیر سے ہم پاک صاف کر دیں۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ اور جان لو یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے، اور دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ اس کائنات کو بنانے والے، اللہ اس کائنات کو سنانے والے، اللہ کا اس کائنات کو چلانے میں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا آدم علیہ السلام کو کب بھیجوں کب نہ بھیجوں، نبیوں سے نہ چلاؤں نہ چلاؤں۔ اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں۔ ہر نبی کسی قوم کے پاس آیا کرتا، اگر نبی میں ہجرت کرتا اس کی محنت سے دل کو اللہ ہدایت دے دیتے، ان کو اللہ مرنے کے بعد جنت میں پہنچائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے وہ سارے کے سارے تباہ برباد کر دیے۔ غلط اور صحیح ہونے کی بات ہے۔ فرعون سے 10 گنا بڑا بادشاہ وہ اگر نہیں چلتا اپنے نبی کی مرضی پر تو اس کو بھی یہی سزا۔ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر انسان کو ہدایت دیں، اللہ کو ایک انسان کو ہدایت دینا جتنی بھاری ہے، اللہ کو سارے انسانوں کو ہدایت دینا اس سے زیادہ بھاری نہیں۔ نبی آتا، نبیوں والی پہلے آتے، نبی چلا جاتا، نبیوں کی ہدایت بھی چلی جاتی۔ آخر میں اللہ اس نبی کو بھی اٹھا لیتے۔ اللہ نے
سندر میں دبو کر بات کر دی. اس میں کو اپنی جان بچانے کے سارے مواقع دیے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جب بھی آتے اور کام پورا کر کے جاتے بھی رہے. آخر میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا اب اور کسی کو نبوت نہیں دی جائے. نبیوں والا کام کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شفیع المذنبین خاتم النبیین. اب ان کی امت اپنے نبی کا کام کرے. رسول پاک علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے انسان آئیں گے جتنے جنات آئیں گے ان سب کے لیے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ نبیوں کی محنت چند اعمال کے مجموعے کا نام. اللہ نے مختلف طرح عذاب بھیجے فرعون پر اس کے قوم پر. ایک دفعہ مینڈکوں کا عذاب ہے جو بیٹھ جاتے کھانے کے لیے لقمہ لگا کر سارے کو اپنے منہ میں ڈالتے. منہ میں جاتے ہی سالن مینڈک بن جاتا. اس کو تھوکتے پھینکتے باہر آ جاتا کھانا. پھر کھانا بن جاتا. ایک بادشاہ سے لے کر فقیر تک ایک امیر سے لے کر غریب تک یہ سارے اس امت والے ان تمام انسانوں کو اللہ سے ہدایت دلوانے کے ذمہ دار ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچے. دعوت تبلیغ سارے مرد ساری عورتیں ذمہ دار ہے اس محنت کے. ساری دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ سے ہدایت دلوانے کی.
آپ نے مکے میں کام شروع کیا. بارے مکہ سردار مکہ سب رسول پاک کے پاس آئے. آج ہماری آپ کی جو بات بلانی چاہیے. ہمارے مکہ نے کہا اے محمد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. اس کام سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سردار بننا چاہتے ہیں قبیلہ قریش. کیا سب سے بڑا مالدار مکے کا بننا چاہتے ہیں؟ کیا مکے کے سرداروں میں ایک سردار بننا چاہتے ہیں؟ یا آپ کسی خوبصورت عورت شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کہہ دیا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں کتنا مال آپ کو چاہیے. اگر آپ کو خوبصورت عورتوں کی شادی کر لیں گے آپ نے فرمایا مجھے چار کاموں میں سے کسی کے لیے نہیں بھیجا. نہ میں سردار بننا چاہتا نہ میں تمہارا گھر لینا چاہتا ہوں نہ میں قبیلہ قریش کا سردار بننا. ساری چیزوں پیسہ مل جائے جو کوئی عورت مل جائے یا پڑھائی مل جائے سیاست میں مقام چل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چار چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے. مجھے ایک ہی بات ہے آپ سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول شرط ہے کہ ہماری دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نمونہ ہماری دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سلم کا نمونہ اتنا ہی دعوت میں تاثیر زیادہ ہو. آپ نے اپنی ساری امت کو دعوت و تبلیغ والے کام میں لگائے. فرمایا اگر تم چلے جاؤ آسمان پر وہاں سے سورج کو پکڑ کے لے آؤ, سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو, دوبارہ چلے جاؤ آسمان پر وہاں سے چاند کو پکڑ کے لے آؤ, چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو. میں ہر کسی کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. یا تو میرا دین اسلام سر کر رہے گا, یہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے. جان تک دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہے بھائیوں. اپنی عورتوں کو بھی رسول پاک علیہ السلام نے بنا. حضرت ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ, چنانچہ ام شریف رضی اللہ عنہ مکے میں اسلام میں داخل تھی. پھر ایک قریشی گھر میں جاتی, قریشی عورتوں کو دعوت دیتی. قریشی مردوں کو پتا چلا ام شریف چمکے ہماری عورتوں کو دعوت دیتی ہے. الجنس یمین ہوئی الجنس, ہر جنس کا اپنی جنس میں میدان زیادہ ہوتا ہے. تمہاری ساری عورتیں مسلمان ہو جائیں, جن کو سزا دو, کیا سزا دو؟ یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو مکے سے نکال کر اس کے قبیلے میں چھوڑ. سے اونٹ میں بٹھا کر حضرت ام شریف رضی اللہ عنہا لے چلے. ایک دن تیز جاتے راستے میں گزر گئے. تین دن میں کافر مرد کھانا بھی کھاتے پانی بھی پیتے اور ام شریف رضی اللہ ان کو نہ کھانے کو کچھ دیا نہ پینے کو پانی دیا, اور دوپہر کو کافر مرد خیموں کے سائے پہ یا درختوں کے سائے پہ تین رات ان کا سفر ہو گیا. وہ مرنے کے قریب ہو گئی.
دوپہر کو کافی پر سو گئے. اللہ نے اپنی غیبی طاقت کو ظاہر فرمایا. آسمان سے اللہ نے ایک ڈول اتارا, جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی. اور ایک سفید رسی سے بنا ہوا آسمان سے زمین کی طرف آیا. اور حضرت ام شریف رضی اللہ عنہا منہ کے سامنے آئے اور دیکھا آسمان سے آیا. اللہ کی غیبی مدد لگی. چنانچہ پورے پکڑ کر دور ٹھنڈا میٹھا پانی بدن کو بھی دھویا. آپ حضرات سے اجتماع میں اللہ جماعت ہوگا. جی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو جو احناف میں رائل سے ملے تھے وہ تو فرما رہے ہیں کہ بہت کم ہیں. 2000 جماعتیں چلی. پھر میں ہم لاہور گئے ابراہیم مسجد میں, تو وہاں ہم نے تو یہ بات چلائی 7000 مسجد ہیں تو 7000 جماعتیں دیں گے. آپ کتنی دیں گے؟ دینے ہوں گے. اچھا تو آپ سب حضرات تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ ویسے تو ہر گھر سے کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھے رہے نماز کا وقت قریب ہے. غروب ہے 16 پر. اب آپ حضرات ممبر کے جو سامنے ہیں صفوں کے لحاظ سے صفوں کا لحاظ کرتے ہوئے صفوں میں بیٹھ جائیں.